دوستو، آج ہم آپ کو حوض کوثر کے بارے میں بتائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ وارد ہوں گے جن کو میں انہیں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ اے میرے عزیز، اس وقت کو یاد کر جب سورج بالکل ہی قریب ہوگا، زمین دہکتے ہوئے کولے کی طرح تپ رہی ہوگی، سر چھپانے کو جگہ نہ ہوگی، پینے کو پانی نہ ہوگا، انسان کو اپنا ہی پسینہ لگام کی طرح منہ تک چڑھا ہوگا۔ وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر امت کو پانی پلاتے ہوں گے۔ وہاں پر دنیا میں درود پاک پڑھنے والوں پر خاص عنایت ہوگی۔ امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کو دور سے ہی دیکھ کر بلائیں گے، آؤ آؤ، انا اعطیناک الکوثر۔ ساری کثرت باتیں یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کے کہے کہ بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی آؤ، میں شفیع امت تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں۔ آؤ، حوض کوثر سے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی پیو۔ یہ وہ حوض کوثر ہے جس نے ایک گھونٹ پی لیا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں ہاں، جس خوش نصیب کو حوض کوثر سے پانی کا گھونٹ مل گیا، قیامت کی گرمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دنیا کی گرمی کسی شمار میں ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دفعہ جب میں حج کرنے گیا تو وہاں مجھے ایک آدمی ملا جس نے بیان کیا کہ مجھے پیاس کبھی نہیں لگتی اور میں نے پانی نہیں پیتا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، ہاں، اس کا سبب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پھر بتایا کہ میں اہل حلا سے ہوں اور اس سے پہلے میری عقیدت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام کے ساتھ نہ تھی۔ میں ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے، لوگ نہایت قرب اور پریشانی میں سرگرداں ہیں اور شدت پیاس میں مبتلا ہیں۔ مجھے بھی بہت پیاس لگی تھی، لوگ ایک طرف جا رہے تھے، میں بھی ادھر کو چل دیا۔ آگے بڑھا تو حوض کوثر آ گیا۔ اس کے چاروں کونوں پر صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ ایک کونے پر حضرت صدیق اکبر، دوسرے پر حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے پر حضرت عثمان ہیں اور چوتھے پر حیدر کرار حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اور وہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میں نے سوچا مجھے دوسروں سے کیا غرض، میں تو اپنے علی سے پانی پیوں گا کیونکہ میری ساری عقیدت و محبت تو انہی سے ہے۔ جب میں حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ایک نظر دیکھا، پھر میری طرف سے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں مجبوری کی حالت میں بادر نخواستہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ آپ نے بھی چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہیں بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا۔ پھر جب میں ہر طرف سے مایوس و ناکام ہو کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو مجھے سرور عالم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ گئے، جو کہ اپنی امت کو حوض کوثر کی طرف بھیج رہے تھے۔ میں بھی حاضر خدمت ہو گیا، عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سخت پیاس لگی ہے اور مولا علی کے ہاں حاضر ہوا تھا، مجھے پانی پلائیں، مگر انہوں نے مجھ سے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا۔ اسی طرح فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میری طرف توجہ نہ کی۔
یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے علی، تجھے پانی کیوں پلاتے جبکہ تیرے سینے میں میرے صحابہ کرام کا بغض موجود ہے؟ اس جواب پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں توبہ کر لوں تو پھر؟ اس گزارش پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تو توبہ کر لے اور مسلمان ہو جائے تو میں تجھے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، جس کے بعد تو کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت پر توبہ کی اور اسلام قبول کیا۔ پھر امت کے والی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر حوض کوثر پر لائے اور اپنے دست کرم سے مجھے جام کوثر عطا فرمایا، جس سے میں سیراب ہو گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ پھر میں نے اپنے اہل و عیال کے پاس گیا، سب سے بیزاری ظاہر کر دی، سوائے ان احباب کے جنہوں نے یہ سن کر توبہ کر لی اور اس نظریے سے رجوع کر لیا۔ اس واقعے کی تصدیق و تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، جس کو حضرت انس صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کوثر کے 4 رکن ہیں۔ ایک رکن میرے پیارے ابو بکر کے قبضے میں ہوگا، دوسرا رکن عمر فاروق کے قبضے میں، تیسرا رکن پیارے عثمان کے قبضے میں، اور چوتھا رکن میرے پیارے علی کے قبضے میں ہوگا۔ لہٰذا جو شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے تو محبت کرے لیکن عمر سے بغض رکھے، اسے ابو بکر پانی نہ پلائیں گے۔ جو عمر سے محبت رکھے اور ابو بکر سے بغض رکھے، اسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پانی نہیں پینے دیں گے۔ اور جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے مگر علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھے، اسے عثمان پانی نہیں دیں گے۔ اور جو علی سے محبت رکھے اور عثمان سے بغض رکھے، اسے علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی ہرگز نہیں پلائیں گے۔ اور جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اچھی بات کہی، اس نے اپنے دین کو درست کر لیا، اور جس نے حضرت ابو عمر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اچھی بات کہی، اس کا راستہ واضح ہو گیا۔ اور جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اچھی بات کہی، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو گیا۔ اور جس نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اچھی بات کہی، گویا اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اور جس نے میرے صحابہ کرام کے بارے میں اچھی بات کہی، وہی مومن ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں دوستو، کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حوض کوثر میں کیا ہوگا، حوض کوثر کا پانی کس کس کو پلایا جائے گا، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنے والوں کو کیا حشر ہوگا، ان کو اس قیامت کے دن سوا نیزے پہ جب سورج ہوگا، اتنی شدت گرمی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شفیق ہیں، وہ بھی پانی حوض کوثر کا نہیں پلائیں گے جب تک انسان کے دل سے تمام اصحاب کرام کے بارے میں محبت نہیں ہوگی۔ جب تک انسان کے دل میں اصحاب کرام کے بارے میں بغض رہے گا، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں اصحاب کرام کسی کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں کریں گے۔ یہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بیٹوں کو چھوڑ دے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ہر کوئی نفسا نفسی کرے گا۔ تب امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا بلا کے کہیں گے کہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہاں سے پانی پی لو، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔